تو سب سے پہلی نصیحت حافظ قرآن کے لیے یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت تا دم حیات اپنی زندگی کا معمول بنائے گا۔ بولیے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کے بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے۔ اس میں بھی میری حصہ داری ہے۔ الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں، 3 الحمدللہ حافظ ہیں۔ ایک بچے کو ہم نے یہاں رکھا تھا، کچھ دنوں یہاں اس مدرسے میں اس نے حفظ کیا ہے۔ مفتی حسین الرحمان صاحب نے کہا، جس دن ہم اس بچے کو لائے تھے، کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے تذکرہ کرتے انہوں نے کہا کہ علم جو ہے اس کا دور چلتا ہے، انہوں نے ان سے تعلیم حاصل کیا، ان کے بچے ان سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علم جو ہے واپس ہوتا ہے۔ جس زمانے میں میرا بچہ یہاں پڑھتا تھا، مفتی حسین الرحمان صاحب نے مجھ سے کوئی فیس نہیں لی، بلا فیس میرے بچے کو انہوں نے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ان کو جزائے خیر عنایت۔ جب میرے 3 بچے تھے، کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ سب بچے کو مولوی بنائے جا رہے ہیں، حافظ بنائے جا رہے ہیں، کچھ بچے کو تو انگلش لائن میں بھی دیجیے، انگلش لائن سے بھی وہ پڑھے، کچھ دنیا بھی تو کمائے۔ ہم نے ان سے کہا 2 بات، ایک والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم۔ اللہ کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہم سب لوگ قرآن کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، اور قرآن کریم 2 بچوں نے حفظ مکمل کیا، اس کے جشن میں ہم سب لوگ شریک ہیں۔ 2 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان کے والدین خوش ہیں الحمدللہ، ان کے اساتذہ خوش ہیں، اور ان کے چاہنے والے خوش ہیں، اور ان سب کے ساتھ ہم بھی خوش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں جہان میں اس خوشی کو برقرار رکھے، اور جو لوگ ان کی خوشی میں اپنی خوشی محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دونوں جہان میں خوشی عنایت فرمائے۔ اور اس دعا پر جو لوگ آمین کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دونوں جہاں میں خوش اور آباد رکھے۔ 2 بچوں نے حفظ مکمل کیا قرآن کریم۔ قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا یہ کلام ہے۔ عربی زبان میں اللہ نے اس کو نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اللہ نے دنیا میں لاکھوں زبانیں بنائی، لیکن تمام زبانوں میں عربی زبان کا انتخاب کیا، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان کر دیا، لعلکم تعقلون۔ سب سے پہلے مخاطب اہل عرب تھے، اور ان کے بعد پوری دنیا کو اللہ نے خطاب کیا۔ قرآن کریم کو یاد کرنا اس زبان میں بہت آسان ہے، سمجھنا بہت آسان ہے۔ اگر دوسری زبانوں میں یہ قرآن نازل ہوتا تو یہ آسانیاں پیدا نہ ہوتی۔ جو بچے حافظ ہو چکے ہیں
سلسلے میں کچھ نصیحت ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسی میں بدھے ہوئے اونٹ کے مالک کی جیسی مثال حافظ قرآن کی ہے۔ جب تک اونٹ کا مالک اونٹ کی نگرانی کرتا رہتا ہے، اونٹ اپنی جگہ پر محفوظ رہتا ہے۔ جب اس کی نگرانی چھوڑ دیتا ہے تو اونٹ رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ حافظ قرآن کی مثال اسی طرح سے ہے۔ جب تک حافظ قرآن تلاوت قرآن کا مشغلہ باقی رکھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت پابندی سے کرتا ہے، قرآن کریم اس کے سینے میں محفوظ رہتا ہے۔ جب حافظ قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتا ہے تو قرآن اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی نصیحت حافظ قرآن کے لیے یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت تا دم حیات اپنی زندگی کا معمول بنائے گا۔ بولیے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کے بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے، اس بات کا یقین کیا جائے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے، اور جس طرح سے قرآن کریم نازل ہوا ہے بعین ہی اس طرح سے اس وقت سے لے کر آج تک وہ محفوظ ہے، اس میں ایک زبر، ایک زیر اور ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ دور اول میں بھی حافظ قرآن کی تعداد بہت زیادہ تھی، کثیر تعداد تھی، اور آج تک اس کی تعداد میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اور آج بھی کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ہزاروں چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ غلط پڑھ کے آگے بڑھنا چاہے تو ایک چھوٹا سا ننھا بچہ بھی اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے، فوراً اس کی تصحیح کر دیتا ہے اور غلطی پر باقی رہنے نہیں دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں حضرت ہشام ابن حکیم قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور بہت سارے ایسے حروف کے ساتھ پڑھ رہے تھے جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا نہیں تھا۔ سورہ فرقان کی تلاوت کر رہے تھے۔ طبیعت یہ چاہ رہی تھی کہ میں ابھی جا کر ان کا سر پکڑ لوں، لیکن میں نے صبر کیا، ضبط سے کام لیا۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی میں آگے بڑھا اور انہی کی چادر سے ان کی گردن کو لپیٹا اور گھسیٹا اور کہا کہ بتلاؤ تم جس طرح سے قرآن پڑھ رہے تھے تم کو کس نے سکھلایا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہم کو اس طرح سے سکھلایا۔ کہا کذبتا، جھوٹ بول رہے ہو، مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ فرقان اس طرح سے نہیں سکھایا، میں نے جو سکھا ہے اس کے خلاف تم پڑھ رہے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اسی طرح سے کھینچتے کھینچتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول جس طرح سے آپ نے مجھے یہ سورت سکھلائی ہے اس کے خلاف انہوں نے تلاوت کی ہے اور اس کے خلاف یہ تلاوت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو تم چھوڑ دو۔ حضرت عمر فاروق نے ان کی چادر چھوڑ دی اور اس کے بعد کہا کہ ہشام تم پڑھو، کس طرح سے پڑھ رہے تھے؟ حضرت ہشام نے قرآن کریم سورہ فرقان کی تلاوت کی
اور اسی طرح سے تلاوت کی جیسی انہوں نے نماز میں تلاوت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت کو سنا اور فرمایا کذالک انزلت، قرآن کریم اسی طرح سے نازل کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم پڑھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فرقان کی تلاوت کی اور اس انداز میں تلاوت کی جیسا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ جب وہ قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالک انزلت، قرآن کریم اسی طرح نازل کیا گیا۔ حضرت ہشام جو پڑھ رہے تھے ان کے حروف میں کچھ چینجنگ تھی، حضرت عمر فاروق جو پڑھ رہے تھے ان کے حروف میں کچھ چینجنگ تھی، لیکن دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالک انزلت، قرآن اسی طرح سے نازل کیا گیا۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل علی سبعۃ احرف، قرآن کریم 7 حروف میں نازل کیا گیا۔ قرآن کریم جس طرح سے نازل ہوا بعینہ اسی انداز میں آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے لب و لہجے کی بھی حفاظت کی، اس کے الفاظ کی بھی حفاظت ہوئی، اس کے معنی کی بھی حفاظت ہوئی۔ معنی کی حفاظت تو علماء کرام نے کیا، الفاظ قرآن کی حفاظت حفاظ کرام نے کیا جو بچہ ابھی حافظ ہوا، اور اس کے پڑھنے کے طرز کی حفاظت علماء کرام نے کی ہے۔ بعض قرآ وہ ہے جو قرآن کریم کو 7 انداز میں پڑھتے ہیں جس کو 7 کا قاری کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم لوگ جس روایت کو پڑھتے ہیں یہ روایت حفظ ہے۔ حضرت امام عاصم جو قرأت کی بہت ساری روایتوں کے راوی ہیں اور وہ امام عاصم، ان کے راوی حضرت حفص ہیں، ان کی روایت پوری دنیا میں رائج ہے اور ہم لوگ امام حفص کی روایت کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور جو قاری سبا کا ہوتا ہے وہ قرآن کریم کو 7 طرز پر پڑھتا ہے۔ مثلا علیہم علیہم علیہم، 7 انداز میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک قاری صاحب تھے، قاری انصار صاحب محمود دملہ، الحمدللہ اس فن کے وہ بڑے ماہر تھے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی نور اللہ مرکزہ شامل تھے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور اچھے انداز میں کر رہے تھے۔ کہا کہ یہ بہت اچھا قاری ہے۔ حضرت مولانا اظہار الحق صاحب محتمم اشرف العلوم کنوا کہ وہ بھائی قاری انصار صاحب، بہت سارے قاری ہیں جو 7 انداز میں قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے نیٹ پر سنا ہوگا قاری عبدالباسط صاحب کو، وہ بھی 7 انداز میں پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں حفظ کی تعلیم ہوتی ہے، صرف حفظ کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں تو صرف ایک روایت پڑھائی جاتی ہے، لیکن جہاں قرأت کی تعلیم ہوتی ہے وہاں 7 انداز میں قرآن کریم کو پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت امام حفص کی زندگی کا ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ جب وہ جوان تھے، جوانی کا بالکل آغاز تھا، پڑھتے لکھتے نہیں تھے، وہ ستار بجاتے تھے، موسیقی وہ بجاتے تھے، گانا گاتے تھے اور وہ باجا بجاتے تھے۔ آواز بڑی اچھی تھی، بڑی اچھی آواز تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس راستے سے گزر رہے تھے۔ جب وہ موسیقی بجا رہے تھے گیٹ پر پہنچے اور ایک جملہ کہا، کاش اس آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی۔ یہ جملہ انہوں نے کہا اور وہاں سے وہ چلے گئے۔
पूरे तौर पर उन्होंने सुना नहीं। जब वो चले गए तो तनब्बुह हुआ, उन्होंने पूछा कि ये कौन थे? कहा कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद थे। क्या कह रहे थे? कहा कि ये कह रहे थे कि काश इस आवाज से कुरान करीम की तिलावत की जाती। कहा ये कह रहे थे। उसी वक्त उन्होंने अपने बाजे के सारे आलात को तोड़ा और फेंका और तालीम हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए वो निकल पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हदीस के भी इमाम हुए और कुरान के भी इमाम हुए, लुगत के भी वो इमाम हुए। लेकिन कुरान की किरत में उनको शोहरत ज्यादा मिली और हम लोग उनकी रवायत को पढ़ते हैं। जाहिर बात है कि जब तक वो सितार बजा रहे थे, अगर इसी तरह से उनकी जिंदगी गुजर जाती तो आज दुनिया में उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता। लेकिन कुरान करीम से उनकी निस्बत जुड़ गई तो 1400 साल के बाद भी आज हम आपकी मजलिस में उनका तज़किरा कर रहे हैं और खैर के साथ उनका तज़किरा कर रहे हैं। दुनिया में जिंदगी गुजारने वाले तो बहुत हैं, बहुत जिंदगी गुजारने वाले हैं, जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी गुजारने का बस इतना है कि वो खाए पिए और दुनिया से रुखसत हो गए। उनको कोई याद रखने वाला नहीं, न जमीन उनके ऊपर रोने वाली है, न कोई आसमान उनके ऊपर रोने वाला है। वो दुनिया से रुखसत हो गए। बल्कि बहुत सारे लोग तो खुश होते हैं कि अच्छा हुआ कि चला गया, या गाना बजा बजा करके मेरा जीना दुश्वार कर दिया था, मेरी जमीन कब्जा कर लिया था और मुझको परेशान कर रहा था। लेकिन कुरान करीम की तिलावत करने वाला जब दुनिया से रुखसत होता है तो जमीन भी रोती है और आसमान भी रोता है। जिंदगी हमको ऐसे ही गुजारनी चाहिए कि जब हम चले जाएं दुनिया से तो जमीन भी रोए और आसमान भी रोए। क्यों रोते हैं? इसलिए कि आसमान के दरवाजे से नेक आमाल ऊपर को जाते हैं और जिस जमीन पे ये बैठ करके कुरान करीम की तिलावत करता है वो जमीन भी रोती है कि आज कुरान करीम को मेरी पुष्ट पर तिलावत करने वाला यहाँ से रुखसत हो गया, अब कौन तिलावत करेगा? और इसका सवाब जो आसमान के दरवाजों से अर्श की तरफ जाता था, वो आसमान रोता है कि इनके सिलसिला बंद हो गया, अब नेकियां किस रास्ते से जाएंगी, ये सिलसिला बंद हो गया, इसलिए आसमान भी रोता है। तो हाफिज कुरान की ये जिम्मेदारी है, बल्कि पूरे मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि कुरान करीम के ऊपर वो ईमान लाए। अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ और उनके वास्ते से हम तक पहुंचा। कुरान करीम का दूसरा हक जो मुसलमानों के ऊपर है, बल्कि पूरी इंसानियत के ऊपर है, वो ये है कि कुरान करीम की तिलावत की जाए। ये दूसरा हक है कि कुरान करीम की तिलावत की जाए। कुरान करीम का ये हक है तीसरा कि कुरान करीम को समझा जाए। तो जो लोग हाफिज़ कुरान हो गए हैं वो तिलावत कुरान को कर लेंगे, लेकिन अगर वो आलिम नहीं बने, मानी को नहीं पढ़ा, अरबी की तालीम हासिल नहीं किया, तो मानी कुरान को नहीं समझेंगे। कुरान करीम का तीसरा हक ये है कि कुरान करीम को समझा जाए और कुरान करीम का चौथा हक ये है कि कुरान करीम पर अमल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग सुन करके ही सही कुरान करीम के मुताबिक अमल करते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। अब कुरान करीम का चौथा हक ये है कि कुरान करीम के उलूम को फैलाया जाए, उसकी इशाअत की जाए, उसको नश्र किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमको इस बात की खुशी है कि हमारी पूरी जिंदगी इसी मैदान में गुजरी है। ये जो अल जामिअतुल अरबिया गुफरानिया काशिफुल उलूम, हम लोग बैठे हुए हैं इसके साए में, इसके दामन में। कारी इरशादुर रहमान साहब मुकम्मल कुरान करीम उन्होंने हमसे हिफ्ज़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस इदारे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो बिलवास्ता आप तमाम बच्चों के हाफिज कुरान बनने में मेरी भी हिस्सेदारी है, मेरी भी हिस्सेदारी है और इंशाअल्लाह ये हिस्सा
ہم آج آپ سے نہیں وصول کریں گے، قیامت کے دن یہ وصول ہوگا، یعنی اس کا ثواب مجھ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور حافظ قاری صادق علی صاحب جو ابھی استاد بن کر کے آپ کے بیچ میں آئے، الحمدللہ انہوں نے بھی مکمل قرآن کریم مجھ سے حفظ کیا اور آپ کے سامنے آپ کو حفظ کرانے کے لیے وہ یہاں ہیں۔ ان کے واسطے سے بھی آپ کے علم میں میری حصہ داری ہے۔ قاری شہباز صاحب جو میرے بازو میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی مجھ سے علوم حاصل کیے ہیں، یہ مجھ سے انہوں نے پڑھا ہے، آپ کی انہوں نے تربیت کیا، آپ کو تعلیم دیا، اس میں میری بھی حصہ داری ہے۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ میرا حصہ ادا کریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں بھی آپ کی کمائی میں میرا حصہ ہے، دنیا میں بھی۔ حضرت مولانا زبیر صاحب نور اللہ برکاتہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ تم جو کماتے ہو تمہاری کمائی میں بھی میرا حصہ ہے، میرا حصہ ہے۔ مولانا شاہد حسن قاسمی یہاں موجود ہے، جب میں بالا صاحب میں پڑھاتا تھا تو وہ بھی پڑھتے تھے، ظاہر بات ہے کہ ان کی کمائی میں بھی میرا حصہ ہے۔ الحمدللہ وہ ایک بڑا ادارہ بچیوں کا چلا رہا ہے، اور یہاں یہ مکھیا میں، اور ایک بڑا ادارہ ان کا گورکھپور میں چل رہا ہے، خلیل آباد میں، الحمدللہ اس میں بھی میری حصہ داری ہے، اس میں بھی میری حصہ داری ہے۔ الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں، 3 الحمدللہ حافظ ہیں، ایک بچے کو ہم نے یہاں رکھا تھا، کچھ دنوں یہاں اس مدرسے میں اس نے حفظ کیا ہے۔ مفتی حسین الرحمان صاحب نے کہا، جس دن ہم اس بچے کو لائے تھے، کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے تذکرہ کرتے انہوں نے کہا کہ علم جو ہے اس کا دور چلتا ہے، انہوں نے ان سے تعلیم حاصل کیا، ان کے بچے ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم جو ہے واپس ہوتا ہے۔ جس زمانے میں میرا بچہ یہاں پڑھتا تھا، مفتی حسین الرحمان صاحب نے مجھ سے کوئی فیس نہیں لی، بلا فیس میرے بچے کو انہوں نے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ان کو جزائے خیر عنایت۔ جب میرے 3 بچے تھے، کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ سب بچے کو مولوی بنائے جا رہے ہیں، حافظ بنائے جا رہے ہیں، کچھ بچے کو تو انگلش لائن میں بھی دیجئے، انگلش لائن سے بھی وہ پڑھے، کچھ دنیا بھی تو کمائے۔ ہم نے ان سے کہا 2 بات۔ ایک بات تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ جس کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے اس کی فکر کرنے کی مجھ کو کیا ضرورت ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ روئے زمین پر جتنے لوگ چلتے ہیں، جتنے جاندار ہیں، جتنے کے اندر روح ہے، سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ جب اللہ نے میری ذمہ داری لے لی ہے تو مجھ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میرے لیے فکر مند ہے۔ ایک ماسٹر صاحب نے کہا کہ ہم تو اسکول میں پڑھاتے ہیں تو گورنمنٹ یہاں میرا ایگریمنٹ ہے، اگر ہم ریٹائر بھی ہو جائیں گے تو ہم کو پینشن ملتا رہے گا۔ تو ہم نے یہ کہا کہ میرا بھی ایگریمنٹ ہے، تو کہا کہ ارے آپ پرائیویٹ ادارے میں پڑھاتے ہیں اس میں بھی ایگریمنٹ چلتا ہے؟ کہا کہ جی ایگریمنٹ اس میں بھی چلتا ہے، پینشن بھی مجھ کو ملے گا۔ وہ اور زیادہ حیرت زدہ ہوئے۔ ہم نے کہا کہ آپ کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے؟ تو نہیں، تو گھر پہ ہے۔ تو کہا کہ ہم ساتھ میں لے کے سرٹیفکیٹ چلتے ہیں۔ اچھا یہ سرٹیفکیٹ آپ کے ساتھ ہے؟ ہم نے کہا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت کے خلیفہ نے 2 بورے پیسے بھیجوائے، سونے چاندی کے سکے، اس زمانے میں بورے ہی میں رکھے جاتے تھے، بورے بھیجوائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو واپس لے جاؤ، جو لے کے آیا تھا اس کو کہا واپس لے جاؤ۔ تو
نہیں ہے تو آپ کے بعد جو آپ کی بچیاں ہیں ان کے یہ کام آ جائے گا. اگر آپ کی یہ کام نہیں آ سکتا تو کہا کہ الحمدللہ میری بچیوں کو بھی ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھلا دیا ہے. اور جو سورہ واقعہ کی تلاوت کی پابندی کرے, روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی پابندی کرے, کبھی اس کے لیے رزق کی تنگی پیدا نہیں ہو سکتی. جو روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے کبھی رزق کی تنگی پیدا نہیں ہوگی. تو الحمدللہ ایک بات تو میں نے یہ کہی کہ اللہ نے میرے رزق کی ذمہ داری لی, مجھے کو بہت زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن میری بخشش ہو جائے, اس کی ذمہ داری اس کے سرکت کہیں جاری نہیں کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ محنت کرو, عمل کرو, اس لیے کہ قیامت کے دن نسب کام نہیں آئے گا. نبی اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ نسب کام نہیں آئے گا, اعمال کام آئیں گے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب ہر آدمی ہول سیل کام کرتا ہے, خودرا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہے, اس لیے کہ اس میں زیادہ نفع ہے. الحمدللہ ہم نے بھی اپنے منافع کی بات کی ہے. کوئی بھی تاجر جب تجارت کرتا ہے تو نفع کے سامنے ہوتا ہے, نفع ہونا چاہیے. تو ہم نے جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے تو اپنے لیے بنایا ہے, اور دنیا کی فکر اس کا رب کرے گا جس نے اس کو بھیج دیا ہے. تو جو لوگ قرآن کریم اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں, دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے گا, ایسی عزت عطا فرمائے گا کہ ان کے تصور میں نہیں ملے. شرط یہ ہے کہ حافظ قرآن ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ بہت سارے لوگ ہیں حافظ قرآن ہیں لیکن ان کی گاؤں میں عزت نہیں ہے. جب آپ اس کے پیچھے جائیں گے, اس کے تہ میں جائیں گے کہ حافظ قرآن ہے لیکن اس کے باوجود اس کی عزت گاؤں میں کیوں نہیں ہے, اس کا وقار گاؤں میں کیوں نہیں ہے, تو آپ جب معلوم کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حفظ تو کیا تھا اس نے اپنے اساتذہ سے دعائیں تو لی تھی, لیکن چونکہ قرآن کریم کی تلاوت کو اس نے باقی نہیں رکھا, اس لیے قرآن کریم اس کے دل میں محفوظ نہیں رکھا, اور اس نے قرآن کریم کے حقوق کو ادا نہیں کیا تو قرآن کریم بھول چکا. تو جب قرآن اس نے بھلا دیا تو اس کو اللہ نے بھلا دیا. جس کو اللہ بھلا دے گا اس کو دنیا کی کوئی چیز یاد نہیں رکھ سکتی. جب آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ حافظ قرآن کریم کو بھلا چکا ہے, اس لیے اس کی عزت باقی نہیں ہے. اعمال اس کے قرآن کے مطابق نہیں, اس لیے اس کی عزت نہیں ہے. تو قرآن کے حقوق کی ادائیگی تمام بچے کریں گے انشاءاللہ. کریں گے سب لوگ. 5 حقوق ہیں قرآن کریم کے, سب لوگ قرآن کریم کے 5 حقوق کی ادائیگی کریں گے. ایمان اس کے اوپر رکھنا ہے, اس کی تلاوت کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنا ہے, اور قرآن کریم کی اشاعت کرنا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جو حافظ ہیں وہ تو حفظ کے درس میں بیٹھ کر کے قرآن کریم پڑھا دیں گے, جو عالم ہے وہ درسگاہ میں بیٹھ کر کے بچوں کو علم سکھا دیں گے. لیکن جو باضابطہ عالم نہیں ہے, جو باضابطہ حافظ نہیں, وہ قرآن کریم کی اشاعت کیسے کریں گے؟ ان کے لیے کیا طریقہ ہوگا کہ قرآن کریم کی اشاعت کریں, علوم دینی کی اشاعت کریں؟ تو ان کے لیے ذریعہ یہ ہوگا کہ وہ ایک بچے کو, غریب بچے کو وہ حافظ قرآن بنا دیں. غفرانیہ مدرسے میں پیسے لیے جاتے ہیں, فیس لی جاتی ہے, اور بچے کو حافظ بنایا جاتا ہے. ایک غریب گھر کا بچہ ہے وہ فیس ادا نہیں کر سکتا. جن کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے, صاحب خیر بنایا ہے, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی فیس ادا کریں اور اس مدرسے میں اس کو داخل کروا دیں. وہ جو حافظ ہوگا قرآن کریم کی اشاعت میں ان کی حصہ داری ہوگی, اور پھر وہ بچے سے علم کا جو سلسلہ جاری ہوگا قیامت تک ہر جگہ میں حصہ داری بنتی چلی جائے گی. آپ علماء کی خدمت کریں, علماء کی خدمت کریں گے, علماء کے
خدمت میں آپ ہدیہ پیش کریں گے، تحائف پیش کریں گے، ان کے کھانے کا نظم کریں گے، ان کے کپڑے کا نظم کریں گے، ان کی بہت ساری ضرورتوں کا نظم کریں گے، تو ان کی جو بھی عبادتیں ہوں گی آپ کے پیسے سے جو ان کو قوت حاصل ہوئی، طاقت حاصل ہوئی، اور انہوں نے جو دین کی اشاعت کا کام کیا، اس میں آپ کی حصہ داری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ حصہ داری میں آپ لوگ بھی شریک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔